السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، آج ہماری دوسری کلاس ہے یوٹیوب پر۔ پہلی کلاس میں نے آپ کو انٹروڈکشن کے بارے میں بتایا تھا کہ ہم نے اس کتاب میں کیا پڑھنا ہے، کون کون سے اسباق پڑھنے ہیں، کون سی نظمیں پڑھنی ہیں اور کون سی غزلیں ہم نے پڑھنی ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا وہ یہ تھی کہ اسٹیشنری کے بارے میں اسپیشلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی آپ کے پاس اسٹیشنری بالکل مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ اسٹیشنری کے بغیر ہمارا کام بالکل ادھورا رہے گا۔ آپ کا کٹنگ قلم، کٹنگ مارکر، کاپی، اور کاپی میں جو پرٹیکولرز تھے وہ بھی فل کرانے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ آپ نے نام لکھنے ہیں، کاپی کے بالکل فرنٹ پہ بھی لکھنے ہیں، کاپی کے اندر جو کچھ معلومات ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ تو امید ہے یہ دونوں کام آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے، اور آج میں جو امپورٹنٹ کام کروانے جا رہا ہوں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اور سبق کا نام ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے بک میں لکھا ہوا ہے، سبق کا نام ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سبق کا نام ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ہمارے پاس کتاب میں جو فہرست دی گئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سبق نمبر 4 ہے۔ دیکھیں، اخلاق نبوی، اسلام میں گدہ گری کی مذمت، قومی اتفاق اور اسلام انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ سبق نمبر 4 ہے۔ 3 سبق ہم جماعت ہشتم میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ 4تھا سبق ہے جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ تو بچے، سب سے پہلے آپ کے پاس کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کتاب اپنے پاس رکھیں، بلکہ اپنے سامنے رکھیں، اور ایک پینسل یقینی طور پر آپ کے ساتھ ہونی چاہیے جس سے آپ مشکل الفاظ معنی لکھ سکیں۔ کوشش کریں کہ یہ الفاظ معنی آپ کتاب ہی پر لکھیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے کہیں اور لکھ دی ہے وہ چیز ہر وقت آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ کتاب جیسی ہی آپ کھولتے ہیں تو سب سارا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور آسانی کے ساتھ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو میں اپنے کام کی طرف واپس آتا ہوں۔ سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ مصنف اس سبق کے ہیں محمد حسین آزاد، اور ان کی جو ادبی حیثیت ہے یہ انشاء پرداز کی ہے، اور یہ جو سبق محفوظ ہے یہ محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے بے رنگ خیال، یہ سبق وہاں سے محفوظ ہے، یعنی یہ سبق اس کتاب سے لی گئی ہے، اس کا نام میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ شاباش، آپ کھولیے، کتاب کا ہے صفحہ نمبر 27، کتاب کا صفحہ نمبر 27 ہے بیٹی۔ شاباش، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 27، اور میں پڑھ رہا ہوں محمد حسین آزاد کا تعارفی صفحہ۔ کیا بیٹی؟ میں پڑھ رہا ہوں محمد حسین آزاد کا تعارفی صفحہ۔ اب اس تعارفی صفحے میں 2-3 MCQs ایسے ہیں کہ جو کئی دفعہ بورڈ پیپر میں، ہوم پیپر میں، مڈ ٹرم میں ریپیٹ ہو چکے ہیں، تو جہاں سے میں آپ کو کہوں کہ بھئی یہاں سرکل لگائیں، اس لفظ کو سرکل کر دیں یا اس نام کو سرکل کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ MCQs یا تو بورڈ پیپر میں کہیں نہ کہیں پر آ چکا ہے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ 2012 سے مسلسل چلی آ رہی ہے، ابھی تقریباً کافی عرصہ اس کو ہو گیا ہے، تو یہ کتاب تقریباً 10 پرچے اس کے ہو چکے، 8-10 پرچے اس کے ہو چکے ہیں، تو ہر دفعہ خواہ اس سبق سے لازماً ایک آدھ MCQs آ جاتا ہے۔ تو جہاں میں آپ سے کہوں کہ بھئی اس لفظ کو سرکل کر دیں، اس کو دائرہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پر یہ لفظ، یہ نام بورڈ پیپر میں بحیثیت ایک MCQs آیا ہوا ہے۔ تو جو پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ پینسل آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے، پینسل بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سے MCQs آیا ہوا ہے اور کب آیا ہوا ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد ولادت پیدائش ان کی ہے سن 1830 اور وفات ان کی ہے 1910۔ تو جو پہلی 2 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں
کبھی اس طرح تو نہیں ہوا ہے کہ کسی MCQs میں سن پیدائش یا سن وفات کے بارے میں پوچھا گیا ہو. باہر کے احتیاطاً آپ ان دونوں کو سرکل کر دیں کہ پوچھا جا سکتا ہے. ایگزامینر کا ہاتھ بچے کسی نے نہیں روکا ہے. یاد رکھیے ایگزامینر کا ہاتھ کسی نے بھی نہیں روکا ہے. وہ کہیں سے بھی کتاب میں کہیں سے بھی کسی بھی حصے سے کوئی نہ کوئی MCQs اٹھا کے آپ کو دے سکتا ہے. لہذا آپ ان لوگوں کو سرکل کر دیں. محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام مولوی باقر علی تھا جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے. سرکل کر دیجیے اردو کو. محمد حسین آزاد کے جو والد تھے وہ دہلی سے اردو اخبار نکالتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا, کیا اردو اخبار نکالتے تھے, اردو اخبار نکالتے تھے. ٹھیک ہے بیٹے, تو اردو اخبار کو آپ سرکل کر دیں گے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ MCQs کہیں نہ کہیں پر ہمارے ساتھ فلفل ہوا ہے. دیکھیں اس طرح یہ میں کر رہا ہوں. اردو اخبار کو میں نے ایسے سرکل کر دیا. تو اب جب میں کتاب کھولوں گا تو سارے کے سارے MCQs اسی وقت میرے سامنے ہوں گے اور مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, تلاش نہیں کرنا پڑے گا, آسانی سے مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا. آزاد نے دہلی کالج میں تعلیم پائی. شاعری میں شیخ ابراہیم ذوق سے اصلاح لی. شاعری میں اب سوال آیا تھا بورڈ پیپر میں کہ شاعری میں کس سے انہوں نے اصلاح لی, تو میں نے سرکل کر دیا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق. ٹھیک ہے بیٹے, شیخ محمد ابراہیم ذوق سے انہوں نے اصلاح کی. اور شیخ محمد ابراہیم ذوق آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا ہوگا کہ یہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے. ان سے وہ بھی ان کی اصلاح لیتے تھے, وہ بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے اور یہ بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہے. 1800 کے ہنگامے میں ان کا گھر بار لٹ گیا, برباد ہو گیا. لٹ گیا, برباد ہو گیا, مشکل لفظ سرکل کر دیں. ان کے والد کو انگریزوں نے سزائے موت دی. بورڈ پیپر میں یہ MCQ ریپیٹ ہوا تھا تقریباً 4-5 سال پہلے کہ کن کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی تھی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ MCQ ریپیٹ ہوا تھا. دیکھیے یہاں میں تھوڑا سا اس کو ذرا انڈر لائن کر رہا ہوں, لیکن یہاں پر نام صرف نہیں دیے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے ان کے والد, تو کن کے والد, یہ MCQ آیا تھا کہ کس کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی تھی. تو محمد حسین آزاد کے والد کو انگریزوں نے موت کی سزا دی تھی. آزاد چھپتے چھپتے لاہور پہنچ گئے. جب عام معافی کا اعلان ہو گیا سن 1858 میں عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. جنگی آزادی سن 1857 میں لڑی جاتی ہے. مسلمان اور ہندو مل کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ جنگ مسلمان ہار جاتے ہیں اور ہندوستان پر ہمیشہ کے لیے تقریباً 1947 تک یہ انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے پھر 1858 میں انگریزوں کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اور جو لوگ دہلی سے نکل گئے تھے یا چلے گئے تھے یا بھاگ گئے تھے وہ دوبارہ دہلی آ جاتے ہیں. جب عام معافی کا اعلان ہو گیا تو انہیں محکمہ تعلیم میں ملازمت مل گئی. گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے. درسی کتابیں لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا. درسی کتابیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں یہ دیکھیں یہ درسی کتاب ہے, درس تدریس, جو کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں جن میں امتحانات لیے جاتے ہیں ہم ان کو درسی کتابیں کہتے ہیں. آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی. اب یہ MCQs بھی کئی دفعہ بورڈ پیپر میں اور ایک آدھ دفعہ ہوم ایگزام میں بھی ریپیٹ ہو چکا ہے کہ آزاد نے کس کے ساتھ, یہ دیکھیں میں نے حالی کو یہاں سرکل کر دیا ہے, آزاد نے کس کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی. تو اصل جواب کیا ہوگا؟ حالی کے ساتھ مل کر. آزاد نے حالی کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی جس میں مصرع قلعہ کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا. پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے اس میں اصول یہ تھا کہ شاعر حضرات ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے, ایک آدھ مصرع دے دیتے
اور اس مصر کے مطابق شاعر اپنی غزل کہہ ڈالتا تھا۔ اب آزاد نے اور خالد دونوں نے مل کر یہ ایک نیا تجربہ کیا کہ کیوں نہ مصرع دینے کے بجائے آپ کوئی نہ کوئی عنوان دے دیں، جیسے برسات ہے، جیسے گرمی ہے، جیسے کوئی موسم ہے، کوئی بھی انسانی محسوسات ہیں، جیسے محبت ہے، نفرت ہے، کوئی بھی عنوان دے کے شاعر ان پر اپنے خیالات کا اظہار کر لیتے تھے نظم کی صورت میں۔ تو یہ ایک نئی جدت انہوں نے پیدا کی۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ حکومت سے مراد یہاں کون ہے؟ حکومت سے مراد یہاں حکومت برطانیہ ہے، انگریزی حکومت ہے۔ انگریزی حکومت نے اس خدمت جلیلہ سے متاثر ہو کر محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسرا نام ہے کہ شمس العلماء کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں نے سرکل کر دیا شبش، خطاب کسے کہتے ہیں؟ تو بچے یاد رکھیں، خطاب وہ مختصر چھوٹا نام ہوتا ہے جو حکومت وقت، کیا بیٹی؟ جو حکومت وقت کسی شخص کی خدمات جلیلہ سے، بڑے بڑے کاموں سے خوش ہو کر، چاہے یہ ادبی خدمات ہو، چاہے یہ کوئی عوامی خدمات ہو، چاہے حکومتی خدمات ہو، ان خدمات سے متاثر ہو کر ان کو کوئی انعامات دیتے ہیں۔ جیسے ابھی 23 مارچ کو حکومت پاکستان نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ستارہ جنت کا ستارہ دیا تھا، تمغہ برائے حسن کارکردگی، ٹھیک ہے بیٹے؟ 25 مارچ کو ہوا تھا، 23 مارچ کو کینسل ہو گئی تھی۔ 25 مارچ کو حکومت پاکستان نے مولانا طارق جمیل صاحب کو حسن برائے کارکردگی، تو یہ بھی ایک خطاب کی صورت ہے، کیونکہ یہاں حکومت ملوث ہے، حکومت نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا۔ تو خطاب وہ مختصر نام ہوتا ہے، مختصر اعزازی نام ہوتا ہے جو کسی شخص کو ملک قوم کے لیے خدمات کے سلسلے میں ان کو دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب میں دوسرا پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد انشاء پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ضرور یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ سر نے یہ جو انشاء پرداز کا لفظ لکھا ہوا ہے تو سر نے اس کو اگنور کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنی باری پر جب لفظ آتا ہے میں انشاءاللہ ڈیفائن کروں گا۔ لیکن انشاء پردازی کہتے کسے ہیں؟ انشاء پردازی اصل میں مضمون کی ایک قسم ہے۔ انشاء پردازی کیا ہے؟ یہ مضمون کی ایک قسم ہے۔ اب مضمون میں ہم بڑے سنجیدہ مسائل بیان کرتے ہیں، پوری تفصیلات کے ساتھ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مضمون لکھ رہے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی زندگی سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کا سب ہم وہاں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ اسی طرح جو انشاء پردازی ہے، انشاء پردازی میں ہم کیا کرتے ہیں بیٹے؟ انشاء پردازی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی میری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ مثال کے طور پر اگر میں خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کہانی بیان کرتا ہوں تو پھر بحیثیت ایک نقاد کے میں اپنی رائے بھی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا تو پکا عقیدہ ہے، ہمارا تو ایمان ہے، لیکن اگر ایک غیر مسلم اس کو بیان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرے گا، کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی کے ساتھ ان کا موازنہ کرے گا۔ تو انشاء پردازی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مضمون کی قسم تو ہے، لیکن اس میں مصنف کے جو اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی آراء جو ہوتی ہے، اپنی رائے جو ہوتی ہے، یہ بھی کام ہوتی ہے اور اس میں بھی وہ شمار ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے مضمون میں اور انشاء پردازی میں۔ مضمون حقیقت ہے، مکمل حقائق بیان کیے جاتے ہیں، پوری کی پوری کہانی بیان کی جاتی ہے، سائنسی کرشمے، علم کے فائدے ہیں، وقت کی پابندی ہے، وغیرہ وغیرہ اس قبیل کے جتنے مضامین ہیں ہم اس میں حقائق بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں انشاء پردازی کی طرف آؤں گا تو میں اس کو تھوڑا سا ہلکا لوں گا اور زیادہ پیچیدگی میں اور سخت طریقے استعمال نہیں کروں گا۔ آزاد کو اردو ادب میں ایک منفرد ایک سب سے الگ، منفرد کس کہتے ہیں بیٹے؟ ایک الگ انشاء پرداز کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے جس وقت نثر لکھنی شروع کی
اس وقت ان کے سامنے نثر کے 2 نمونے تھے، ایک پرتکلف اور مشکل عبارتوں والی قدیم نثر، ایک وہ نثر تھی جس میں انتہائی مشکل ترین زبان استعمال ہوتی تھی۔ اصل بات کہنے کے بجائے مصنف اپنی ذاتی قابلیت دکھاتا تھا اور ایسے مشکل طرح کی مشکل الفاظ تشبیہات وغیرہ کا استعمال کرتا تھا کہ ایک عام پڑھنے والا اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ تو یہ پرانی نثر ہو گئی۔ دوسری طرف غالب اور سرسید کی نثر سلیس اور سادہ نثر۔ اب دوسری طرف مولانا کے سامنے 2 قسم کی نثر ہے، ایک غالب کی نثر۔ غالب آپ جانتے ہوں گے، غالب کو ہم بطور ایک شاعر جانتے ہیں، لیکن ان کی جو نثری خطوط ہے ان کی وجہ سے بھی ان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ تو غالب نے یہاں پر جو نئی جدت کو لائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انتہائی سادہ اور سلیس زبان استعمال کی۔ پھر دوسری طرف سرسید کی نثر ہے۔ سرسید مدعا نگاری، آپ پہلے قومی اتفاق میں پڑھ چکے ہیں کہ مدعا نگاری کسی نے مطلب کی بات کرنا، بھائی کہ میں اس چیز سے کیا مطلب لے سکتا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ مجھے مل رہا ہے۔ تو سرسید نے نثر کو مدعا نگاری کے لیے استعمال کیا، کیسے کوئی فائدہ لیا جائے، جس میں مقصدیت کو بنیادی حیثیت حاصل۔ سرسید کی جو نثر ہے اس میں سب سے اہم بات کیا تھی؟ مقصدیت، ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ علی گڑھ تحریک۔ جب ہم سرسید کا انٹروڈکشن پیج پڑھ رہے تھے تو یقیناً معلم صاحب نے آپ کو اس بارے میں سمجھایا ہوگا کہ علی گڑھ تحریک کے ذریعے مسلمانوں میں ایک علمی بیداری پیدا کی، اور یہی سب سے بڑا مقصد تھا کہ سرسید نے جو کچھ بھی لکھا اسی مقصد کے لکھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان نوجوان پڑھ لکھ سکے اور ترقی کرے۔ آزاد نے ان دونوں نمونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک نئی راہ نکالی۔ آزاد نے کیا کیا؟ ان کے سامنے پرانی نثر بھی تھی جو بہت مشکل تھی، پھر ان کے سامنے غالب اور سرسید کی نثر بھی تھی جو قدر آسان تھی۔ آزاد نے کیا کیا؟ ان دونوں کو ملا دیا اور ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے پرانی اور نئی نثر کے اسالیب کو ملا کر، اسالیب اسلوب کہتے ہیں، انداز تحریر، اسلوب واحد ہے، اسالیب اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے بھائی، انداز تحریر کو ملا کر ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ انہیں اپنی شاعرانہ نثر کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل۔ یہ ایکسکیوز کئی دفعہ بورڈ پیپر میں ریپیٹ ہو چکا ہے۔ کس کو اپنی شاعرانہ نثر سے بڑی شہرت ملی؟ ایک دفعہ یہ ایکسکیوز اس طرح ہوا تھا کہ کس کو، انہیں کی جگہ کس کو، اور دوسری دفعہ یہ ہوا تھا مولانا محمد حسین آزاد کو دیش کی وجہ سے بڑی شہرت ملی، شاعرانہ نثر کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں ایم سی کیوز اپنی جگہ ضروری ہے، اس کو ذرا ایسے سرکل کر دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہمارے پاس یہ ایم سی کیوز بنتا ہے۔ پیراگراف نمبر 3 میں پڑھ رہے ہیں، آزاد نے تنقید، تاریخ، خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ آزاد نے صرف یہ نہیں کی کہ صرف انشائیاں لکھی ہیں، انہیں بڑی تنقید کی بڑی کتابیں لکھی ہیں، انہیں تنقید پر بہت کام کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ پر ان کے، جب ان کے مضامین تصانیف پڑھیں گے پیچھے، یہ تصانیف ان کے جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیے ان کی تصانیف، یہ دیکھیے بیٹا، نیرنگ خیال ہے، سخندان فارس ہے، یہ وغیرہ، یہ ساری کے آب حیات ان کی تنقید کی کتاب ہے، ٹھیک ہے بیٹے، سخندان فارس یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ تو کیا کہ آزاد نے تنقید، تاریخ اور خیالی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے، مگر ہر جگہ ان کا اسلوب، بیان کی رنگینی، الفاظ کی شوکت اور سلاست کا خوبصورت امتزاج ہے۔ چاہے انہیں تنقید پر کام کیا ہو، چاہے انہوں نے خیالی موضوعات پر کام کیا ہو، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ خیالی موضوع ہے، چاہے انہوں نے دوسری طریقوں سے کام کیا ہے، ہر جگہ آپ کو کہیں بھی کوئی کسر یا کسی چیز کی کمی نظر نہیں آئے گی۔ مکمل عبارت، مکمل جملے، الفاظ کا ایک بہترین استعمال، بہترین امتزاج، کہیں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آتی کہ پڑھنے والا انشاء پردازی کی لطافت ہوگی۔ لطافت ہوگی کسی کہتے ہیں؟ لطافت،
مزوں میں آسان الفاظ کے لیے ہم استعمال کرنا چاہیں لطافت کے لیے تو مزے، لیکن اس کو بہت پسند آتی ہے یہ چیزیں، جب وہ پڑھتا ہے تو اسی میں کوکر رہ جاتا ہے۔ جب وہ کسی خیالی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو ان کا قلم موتی اگلتا اور پھول برساتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ کسی خیالی موضوع پر، جیسے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، جب ہم اس کو پڑھیں گے یہ خیالی موضوع ہے، ایک تمثیل ہے ہمارے پاس، ایک خیالی موضوع ہے۔ سر سید محمد حسین آزاد نے اس خیالی موضوع کی بنیاد پر یہ مضمون سبق لکھا ہوا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ایسا ہو، ٹھیک ہے بھائی، خواب ہے، خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آزاد الفاظ کے جادوگر ہے، یہ MCQs بھی بچے ریپیٹ ہوا ہے، آزاد الفاظ کے جادوگر ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یہ میں نے سرکل کر دیا ہے، آپ آزاد کو سرکل کر دیں۔ محمد آزاد سے مراد کون؟ محمد حسین آزاد۔ آزاد کیا بیٹے؟ الفاظ کے جادوگر۔ تو یہاں پر 2-3 MCQs آپشن وہ آپ کو دے سکتا ہے، سر سید احمد خان دے سکتا ہے، مولانا بخاری دے سکتا ہے، شبلی نعمانی دے سکتا ہے، اور کوئی نام دے سکتا ہے، لیکن کریکٹ آپشن کیا ہوگا؟ کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہوگا کیا جی؟ محمد حسین آزاد۔ وہ لمبے لمبے فقرے لکھنے سے گریز کرتے ہیں، بڑے بڑے جملے لکھنے سے گریز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے وہ بڑی بڑی باتیں سمجھاتے ہیں۔ ان کی تصانیف یہ ہے، پھر بالکل آخر میں محمد حسین آزاد کی کچھ تصانیف دی گئی ہیں، دیکھیں، آب حیات ہے، دربار اکبری ہے، نیرنگ خیال۔ اب MCQs آ جاتا ہے کبھی کبھی، اس کو سرکل کر دے، کوئی ایک آج سبق ہوتا ہے کہ کس کتاب سے ماخوذ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے یہاں لکھا ہے ماخوذ از، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سبق ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ ان کی جو کتاب ہے نیرنگ خیال، مؤلفین صاحبان نے یہاں سے یہ سبق اٹھا کے کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دیکھیے آب حیات ہے، یہ تنقید کی کتاب ہے، دربار اکبری یہ تاریخ کی کتاب ہے، نیرنگ خیال یہ تنقید کی کتاب ہے، سخندان فارس تاریخ ہے، نگارشان فارس تاریخ ہے، خصوصاً ہند تاریخ ہے۔ تو زیادہ تر انہیں تاریخی کتبیں لکھی ہیں یا خیالی موضوعات پر قلم اٹھایا ہے یا کہیں کہیں پر تنقید کو بھی بیان کیا ہے۔ امید ہے آپ کو تعارف سفر کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر وہ ڈسکس کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق کی طرف، اور یہ کتاب کا ہے صفحہ نمبر 28، کتاب کا ہے صفحہ نمبر 28 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ شاباش، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، میرے ہاتھ میں بھی پینسل لے دیں گے، اور آپ کیا جب آپ اس سبق پڑھ رہے ہو تو آپ کے ہاتھ میں بھی یہ ایک پینسل موجود ہو کہ جہاں کوئی مشکل لفظ ہے یہ میں بورڈ پر بھی لکھتا جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ بچے آپ کے ہاتھ میں پینسل لازم ہو، کیونکہ پینسل کے بغیر ہمارا کام چلے گا نہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کتاب کو دیکھیں۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے۔ سقراط حکیم کون تھا؟ ایک یونانی فلسفر، ایک یونانی حکیم، ایک بہت بڑا عالم آدمی ہے، مصنف اس کا قول درج کر رہا ہے۔ چلیے اس سے پہلے ذرا سبق کی طرف آتے ہیں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ دیکھیں بچی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات کے ساتھ کچھ ضرورتیں بھی اس کی پلے باندھی ہیں۔ اب انسان کی فطرت ایسی ہے، انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی حالت پر صبر و شکر نہیں کرتا، کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ بس ٹھیک ٹھاک ہے، سب اچھا ہے، نہیں۔ آپ جب بھی آپ اس سے کچھ پوچھیں گے تو ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی گلی یا شکوے کی بات کرے گا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیشہ آپ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرے گا، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساری دکھ جو ہے، ساری مصیبتیں، ساری تکالیف جو ہے وہ صرف اور صرف مجھے ملے ہیں، اور یہ جو باقی سارے انسان ہیں یہ بالکل دنیا میں فارغ بیٹھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ پروردگار عالم نے اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ باندھی ہوئی ہیں۔
بھی شخص نہ غم سے آزاد ہے، نہ مسائل سے آزاد ہے، کہیں نہ کہیں پر وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا ہے، چاہے یہ بادشاہ ہے چاہے کوئی فقیر ہے۔ تو اب انسان کے لیے سب سے ضروری بات کیا ہے بچے، کہ وہ صبر شکر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اصول یہی ہے کہ وہ کسی بھی انسان پر اس کے بوجھ سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا۔ لیکن یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے دکھے میرے ہی نصیب میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بڑوں کو، جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مصیبت میری لیے تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی مصیبت موجود ہے، اور ہر انسان کو اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر کہیں ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے دکھ، اپنی مصیبتیں، اپنے تکالیف کیا کریں، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو تبدیل کریں، تو آپ کو لگے گا، یقیناً آپ اس بات پر خوش ہوں گے کہ جو مجھے مصیبت ملی ہے اس سے اچھی تو میرے پہلے والی مصیبت تھی۔ یعنی وہ کسی بھی حالت پر خوش نہیں رہے گا، ہمیشہ کہے گا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور دے چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور کی قوت عطا کی ہے اس لیے عطا کی کہ بھائی وہ اپنی حالت پر صبر شکر کرے۔ تو مصنف نے سقراط حکیم کا کی ایک بات یہاں درج کی ہے، دیکھتے ہیں سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے، کیا اچھی بات کہی، خوب لطیفہ، کیا اچھی بات کہی ہے۔ اب میں بورڈ پہ الفاظ معنی لکھ رہا ہوں بیٹے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا بہترین بات کہی ہے کہ اگر اہل دنیا دنیا کے سارے لوگ، سب انسان، اہل دنیا کے سارے انسان، سب لوگ، اگر اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ جا کر ڈھیر کر دی جائے، مصنف کہتے ہیں، ارسطو حکیم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، ایسا ممکن ہو جائے کہ ایک شخص یا کوئی نظام یا کوئی اور سارے انسانوں کے غم لا کر، سب انسانوں سے ان کے غم لے کر ایک جگہ ڈھیر کر دیں، ایک جگہ لا کے جمع کر دیں، اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، اور پھر بھی جمع شدہ غم میں سب برابر تقسیم کر دیں، لوگوں میں بانٹ دینا، تقسیم کر دینا۔ بانٹ دینا، تقسیم کر دینا۔ تو جو لوگ اپنے لیے بد نصیب سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے تھے کہ مجھے تو بہت سارے غم ملے ہیں، مجھے تو بہت ساری مصیبتیں ملی ہیں، مجھے تو ساری دنیا کے غم صرف مجھے ہی ملے ہیں، اور یہ جتنے باقی انسان ہیں ان کو یہ تو بالکل فارغ بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی غم نہیں ہے، تو یقیناً وہ اس بات کو اچھا سمجھیں گے کہ جو میرا پہلا والا غم تھا وہ اچھا تھا۔ وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے کہ اب جو مصیبت ان کے سر پہ نئے غم کی صورت میں آئی ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے بنسبت اس کے جو غم اس کے پاس پہلے سے تھا، اس لیے کہ اس غم کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ وہ اٹیچ تھا، ان کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا۔ اب جو نئی مصیبت انسان پر آئی ہے اس کے ساتھ کوئی مانوس بھی نہیں، تو لہٰذا ہمیشہ وہ یہی کہے گا کہ اے اللہ وہ پہلی والی مصیبت تو اچھی جو مجھے ملی تھی، اور اب جو مصیبت مجھے ملی ہے، جو دکھ مجھے ملا ہے، یہ انتہائی شدید ہے، میں اس کے متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور دانش آدمی، ایک اور عقل مند آدمی نے اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے کے گیا، اور بھی وضاحت کے ساتھ بالا تر لے کے گیا ہے۔ ایک اور عقل مند شخص نے سقراط حکیم کی جو بات کی اس کو اور بھی ذرا بہترین طریقے سے بیان کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟
کہتا ہے اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کا آپس میں بدل سکتے، اگر ہمارے پاس یہ ممکن ہوتا، ہمارے لیے یہ بات ممکن ہوتی کہ بھئی ہم کیا کریں کہ ہم اپنے غم کو ایک دوسرے انسان کے غم کے ساتھ تبدیل کر دیتے۔ پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات ممکن ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کے غم دوسرے انسان کے غم کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھے گا۔ تو جو شخص ہوگا وہ پہلی مصیبت کو اچھا سمجھے گا، اور جو نئی مصیبت اس کو ملی ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ میں ان دونوں خیالات کو وسعت دے رہا تھا، میں ان دونوں باتوں کو وسعت دے رہا تھا، اس کو پڑھا رہا تھا، وسعت دے رہا تھا۔ یعنی میں اس بات پر مزید غور کر رہا تھا اور بے فکری کے طریقے سے لگا بیٹھا تھا، اور بالکل آرام کے ساتھ بے فکر، یعنی مجھے کوئی کام نہیں تھا، بس میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ جو دو باتیں ابھی پہلے ایک سقراط حکیم کی ہے اور ایک دوسرے آدمی کی ہے، ٹھیک ہے میرے، کہ آرام سے بیٹھا تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور خواب میں دیکھا کہ سلطان افلاک اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے۔ اچھا بیٹی، اس لیکچر میں جتنی باتیں میں نے کی ہے آپ کے سامنے، امید ہے آپ کو یہ تمام بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ جو میرا تیسرا لیکچر ہوگا میں اس سبق کو آگے بڑھاؤں گا۔